بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام والمسلمین شیخ یوسف نفسی نجفی نور اللہ مرقدہ نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض، آیت اللہ بشیر نجفی حافظہم اللہ کے ہم عصر رہے ہیں۔ آغا نفسی کے دادا ایک کاروباری شخصیت تھے جو گجرات انڈیا سے نائجیریا منتقل ہوئے۔ آغا یوسف نفسی رحمت اللہ علیہ دینی تعلیم حاصل کرنے نجف اشرف جب گئے تو اس وقت حضرت آیت اللہ خوئی کو مرجعیت ملی، اور آغا کے جب قریب آئے اور دنیا بھر میں تبلیغی مشن کے درواقع آغا نفسی انچارج بن گئے۔ آغا خوئی کی جانب سے آغا نفسی کو اقوام متحدہ میں 8 سال شیعہ نمائندہ کے طور پر درواقع یہ اعزاز تھا کہ وہاں نمائندے کی حیثیت سے وہ کام کر رہے تھے، کیونکہ آغا نفسی انگلش، عربی، فارسی ان زبانوں پر عبور تھا ان کو، حتیٰ کہ اردو، تو لہذا آغا خوئی کے حکم کے مطابق وہ اس انداز سے کام کرتے رہے، اور آغا خوئی نے 1960 کے عشرے میں کراچی جا کر آغا نفسی کو ایک ٹاسک دیا کہ تعلیمات اسلامی کا بنیاد رکھیں۔ دنیا بھر میں تشیع کی تبلیغ کے لیے مدارس کا کام، نشر و اشاعت کے کام کی ذمہ داری بھی آیت اللہ خوئی نے اپنے قریبی شاگرد آغا نفسی کو دی، اور آغا نفسی نے افریقہ میں 100 سے زیادہ کالجز، یونیورسٹیز کے پروفیسر کو شیعہ کیا، جس کی وجہ سے آیت اللہ زقزقی جیسی شخصیات پیدا ہوئی۔ یعنی ان چیزوں سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ آغا نفسی کی کتنی بڑی خدمات ہیں۔ آیت اللہ خوئی نے پاکستان، انڈیا، افغانستان میں مدارس کا جال بچھانے اور ان کی سپورٹ کی ذمہ داری بھی آغا مرحوم نفسی نور اللہ مرقدہ کو دی۔ اسی طرح آغا نفسی کے ذریعے دنیا بھر کی 16 زبانوں میں عربی، فارسی کتابوں کے ترجمے نشر ہوئے، اور ان تراجم کی نشر و اشاعت کا کام بھی درواقع آغا نفسی کو دیا گیا۔ یورپ میں الخوئی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے اور اس کو مضبوط کرنے میں آغا نفسی نے اہم کردار ادا کیا۔ صرف شیعہ کتب ہی نہیں، اہل سنت کی بہت سی کتابوں کو اصل حالت میں باقی رکھنے کا کام بھی آغا نفسی نے کیا۔ صحیح بخاری جیسی بہت سی کتب میں جیسے تعریف کی جا رہی تھی، آغا نفسی نے ان کی پرانی ایڈیشن کو کئی بار شائع کروایا، اور جو ایک درواقع ایک بڑی علمی خدمت اور بہت بڑا کارنامہ ہے، ورنہ رد و بدل کیا جاتا ہے کتابوں کو، اصلی پروف، اصلی متن، اصلی سند اس انداز سے وہ نہیں رہ پاتی، اور اب بھی وہ
ان کی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آغا نفسی کے یہ فقط چند کام جو اس تھوڑے مختصر وقت میں نے بیان کیے، ایسے بے شمار کام جو ایک راز ہیں جس کا کسی کو نہیں پتا۔ جیسے ابھی آپ کچھ سن رہے ہیں کہ یورپ میں اتنا کام کیا، کئی ہزار افراد کو شیعہ کیا، یونیورسٹیز، کالجز فقط پاکستان میں نہیں بیرون ممالک پتہ نہیں کتنی کنٹریز میں آغا نے کھولی، اور خود مجھے جو پتا ہے کئی مساجد آغا نے بنائی۔ خود سکھر میں آغا نے ہمارے علاقے میں مدرسہ جامعۃ الحجت کی تعمیرات اور مسجد جامع خاتم النبیین اس کا خود سنگ بنیاد رکھا اور وہ مسجد تعمیر ہو گئی۔ الحمدللہ اس مسجد میں اب کئی افراد نماز پڑھ رہے ہیں۔ جامعہ فاطمہ زہرا سکھر جس کے پرنسپل قبلہ میرے پدر بزرگوار قبلہ مولانا سید محمد مٹھل شاہ نقوی صاحب اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ مدرسہ جامعۃ الحجت، اسی طرح کئی مدارس جن کی تعمیرات اور ان سارے سلسلے کو آغا صاحب کی سرپرستی میں یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اور آج تک پورے پاکستان اور بلکہ پوری دنیا میں آغا کی برکت سے جو خداوند متعال نے ان کے وجود میں برکت رکھی تھی، پورے پاکستان پوری دنیا میں دینی تعلیمات کا جو آغا نے جال بچھایا، جو سسٹم انہوں نے بنایا، وہ آج تک موجود ہے۔ جو بھی تعلیمات اسلامی کے کورس کو دیکھتا ہے اور ان کے کاموں کو دیکھتا ہے تو واقعاً یہ دعا نکلتی ہے کہ ایسے افراد اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو بار بار عطا کرے جو مکتب محمد و آل محمد کی اس انداز سے خدمت کرے۔ اور آج بھی مکتب رسول اور مکتب صادق کے نام سے جو کورس بنائے گئے ہیں وہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اتنے بہترین کورسز بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، وہ اس انداز میں انسان اگر پڑھے، یہ 2 کورس ہی کر لے تو میرے خیال میں دینی تعلیمات کے حساب سے اس کے لیے کافی ہے۔ دعا ہے خداوند متعال بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام آغا کے درجات بلند فرمائے اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، اور اس ادارے جامع تعلیمات اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔